سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رجا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ محترم بزرگوں اور میرے بھائیوں، آج جس کو بھی اللہ تھوڑی سی چھوٹ، تھوڑی سی ڈھیل دے دیتا ہے، تھوڑی دنیا کے کچھ حصے دے دیتے ہیں، یہ تو حکومت بن گئی یا مال آ گیا، تو انسان سمجھنے لگتا ہے کہ ہم بڑے ہوشیار ہیں اور بڑا ہمارے پاس الگ عقل ہے، صلاحیت ہے۔ مال تو اللہ نے سلمان علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا۔ سلمان علیہ السلام کو جو اللہ نے حکومت عطا فرمائی، قیامت تک ایسی حکومت ملنے والی نہیں ہے کہ ہوا پر، چرند پر، پرند پر پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی تھی، جن ہر وقت بے چین تھے اس بات کی کہ عقل اور سمجھ بنانے والا اللہ ہے۔ یہ انسان جو ہے عقل اور سمجھ بنانے والے اللہ کو پہچان، کیونکہ جب اللہ نے عقل کو بنایا، عقل جب بنی ہے تو اللہ نے 99 حصے کیے، ایک حصے میں پوری مخلوق کو تقسیم کر دی، اور 99 حصہ سید الکونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی، ان کو عطا فرمایا۔ تو یہ تو ڈھیل ہے، چھوٹ ہے کہ اللہ دے دیتا ہے، اب انسان عقل نہ سمجھنے لگتا ہے، جبکہ اللہ نے اس دنیا کو بنایا، کبھی رحمت کی نگاہ سے اس دنیا کو نہیں دیکھا۔ اب جیسے ہارون رشید بادشاہ جو ہے بہلول رحمۃ اللہ علیہ، اس زمانے کے بہت سیدھے سادے، ایمان اور آخرت کی بات کرنے والے اور اللہ کو سمجھانے والے، تو ان کو ہارون رشید بادشاہ بیوقوف سمجھتے تھے، بیوقوف آدمی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں فیشن کیا چیز ہے، بادشاہت کیا چیز ہے، حکومت کیا چیز ہے، اور مجمع کیا چیز ہے، اور سماج کیا چیز ہے، ماحول کیا چیز ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ دربار میں آئے تو انہوں نے ایک ڈنڈا دیا، کہا کہ بہلول یہ ڈنڈا اس کو دے دینا جو تمہاری نظر میں بیوقوف ہو۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ ڈنڈا لے کے چلے گئے۔ ایک مرتبہ ایسی سخت طبیعت خراب ہو گئی، تمام ڈاکٹر آئے ہارون رشید بادشاہ کو علاج کرنے کے لیے، لیکن کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، بلکہ یہ ان کے دل کے اندر یقین آ گیا، سب کے اندر، بس بادشاہ اب دنیا سے جانے والے ہیں۔ سب لوگ آتے جاتے ملتے، بہلول بھی آ گئے، ڈنڈا بھی ساتھ میں ہے، کہا کہ کیا حال ہے بادشاہ؟ سلامت۔ تو کہنے لگے ہارون رشید بادشاہ کہ بہلول بہت لمبا سفر ہے، جہاں سے واپسی نہیں ہے۔ آگے اتنا لمبا سفر جا رہے ہیں جہاں سے واپسی نہیں ہے؟ کتنے نوکر اور چاکر لے کے جا رہے ہیں، کتنے باورچی لے کے جا رہے ہیں، اور کتنے پولیس اور فورس لے کے جا رہے ہیں، اور کون کون سی بیویاں ساتھ میں جا رہی ہیں، اور کون وزیر وزراء ساتھ میں جا رہے ہیں۔ تو ہارون رشید بادشاہ نے کہا کہ وہاں پہ تو ہم کچھ بھی نہیں لے کے جا رہے ہیں، تنہا جانا ہے۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کو ہم دیکھتے ہیں ہفتے اور مہینے کے سفر کرتے ہیں، تو ہاتھیوں کی فوج، گھوڑے کی فوج، اور یہ وزیر اور یہ وزراء، اور یہ آپ کے نوکر اور چاکر، اور یہ بیویاں، اور یہ باورچی، اور یہ فلاں فلاں ساتھ میں آپ جاتے ہیں، اور آپ بتا رہے ہیں کہ ایسے سفر میں جا رہے ہیں جہاں سے واپسی نہیں ہے، اور اکیلا جا رہے ہیں۔
تو یہ ڈنڈا آپ لے لیجیے، کیونکہ آپ کے جیسا بیوقوف ہم نے نہ دیکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو 99 عقل اکیلے کو ملا، انہوں نے فرمایا کہ بیوقوف آدمی کون ہے؟ بیوقوف آدمی کون ہے؟ جو دنیا نہ سمجھے، جو حکومت نہ سمجھے، جو کپڑا نہ سمجھے۔ نہیں، بیوقوف آدمی وہ ہے جو اپنے خالق اور مالک کو نہ سمجھے اور اپنے خالق اور مالک کی مان کر نہ چلے، گندگی سے نہ نکلے، بندگی پر نہ آئے، جبکہ تمام نبیوں کی دعوت یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم گندگی سے نکلو، بندگی پر آؤ، اللہ کے سوا کوئی خالق اور مالک اور نفع اور نقصان، عزت اور ذلت، حیات اور موت، سب کا خالق اور مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو دل کے اندر اللہ کی بڑائی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، جہاں ہمیں جانا ہے جسے کوئی روک نہیں پائے گا، نہ کسی کی حکومت، نہ کسی کے دوست احباب، کوئی نہیں روک پائے گا، کوئی طاقت۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوشیار، محتاط، چالاک وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے، اور بیوقوف وہ ہے جو ٹال مٹول میں زندگی گزار رہا ہو اور اس دنیا کے فیشن پر، چیز و سامان پر ریجھ رہا ہو اور اللہ کی محبت کو ٹھکرا رہا ہو، کیونکہ اللہ نے محبت کی، چاہتے تو کتا بلی بنا دیتے، انسان بنایا، انسان میں وہ بھی مسلمان بنایا، اور مسلمانوں میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اس امت کے جمعے جو ہے ان کو نمونہ نہیں ڈھونڈنا، نہیں ہمیں تو پتہ نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم، فکر اور محنتیں یہی بلندی والی ہیں۔ اس کے علاوہ چاہے جو بھی سمجھ میں آ رہا ہو، جتنا بھی سمجھ، جیسے فرعون سمجھ رہا تھا، قارون سمجھ رہا تھا، نمرود سمجھ رہا تھا، قوم سبا سب سمجھ رہے تھے کہ بھائی سماجی زندگی میں اور مالداری والی زندگی میں اور پھر یہ کھیتی والی زندگی میں اور وحدے والی حکومت والی زندگی میں بڑے مزے ہیں، بڑے نفع ہیں، جبکہ ہم علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، لیکن دنیا کا ایسا نشہ چڑھا ہے، ایسا نشہ چڑھا ہے، جیسے جو جس رنگ کا آدمی چشمہ لگائے وہی چیز وہی نظر آتی، ہرا چشمہ لگایا تو ہرا نظر آنے لگتا ہے، کالا لگایا تو کالا نظر آنے لگتا ہے، لال لگایا تو لال نظر آنے لگتا ہے۔ تو اصل تو ایمانی چشمے کی ضرورت ہے کہ اللہ سمجھ میں آ جائے، اصل تو دین کے چشمے کو لگانے کی ضرورت ہے کہ آخرت کی ساری کامیابیاں نظر آنے لگیں۔ اصل تو حضرت سید الکونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی چشمے لگانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی مرضی اور ناراضگی سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے بھائیوں، جی چاہی پر چل کر کوئی آج تک کامیاب نہیں ہوا، اور رب چاہی پر چل کے کوئی ناکام نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے آئے تو مدینہ میں اپنے لیے گھر مکان نہیں بنایا، بلکہ تمام لوگوں کو آپس میں صلح کرائی اور ایک امت بنایا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار قربانیاں اور صحابہ کرام کے ہزاروں گھر اجڑے، اور
پھر ایک امت تیار کی اور یہ پوری امت کو مسجد سے جوڑا کہ سب مسجد سے جڑے ہوئے تھے. قرضہ ہو گیا مسجد میں آ گئے، بیماری ہو گیا مسجد میں آ گئے، مسجد میں پڑے رہتے اور وہاں سے جماعتیں بن بن کر عالم میں پھرتی. اس لیے کہا کہ اس امت کی اس وقت تک اصلاح ناممکن ہے جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر اور محنت پر نہ آئے. کہ آپ نے اپنے لیے گھر مکان نہیں بنایا، مسجد بنائی اور سب کو آپس میں صلح کرائی اور بڑی قربانیوں کے بعد یہ امت بنایا. اور یہ امت ایسی تھی جیسے شیشہ پلائی ہوئی دیوار، اور سب کو فکر آخرت کی، ایک ایک انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلے جائے. اس پر ہم سب اپنی جان مال سب کچھ لٹا دینے والے بنے. مسجد بنایا اور سب کو مسجد سے جوڑا. آج 98% جو ہمارا مسلمان کا مجمع ہے دیکھیں تو جمعے آ جاتے ہیں، جمعہ پارٹی، اور پھر عید پارٹی، عید میں آ جاتے ہیں، جنازہ پارٹی، جنازے میں نہیں محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے بھائیوں، 5 وقت مسجد میں، 5 وقت، فجر بھی، جوہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی. یہی مسجدیں ذکر کے لیے اور یہی مسجدیں جو ہے تعلیم کے لیے اور یہی مسجدیں جو ہے ہمارے دنیا اور آخرت کے مسئلے حل کرانے کے لیے، اور یہی مسجدیں کورٹ اور یہی مسجدیں کچہریاں اور یہی مسجدیں جو ہیں فوجی کے اڈے اور یہی مسجدیں جیل، کہ اس میں قید کر کے اسی میں رکھا جاتا تھا. کیوں؟ کہ یہ اللہ کو پہچان لے. اسی لیے آج آدمی کہتا ہے کہ اسلام جو ہے تلوار سے پھیلا ہے. بھائی تلوار تو ہاتھ میں تھا ہی، لیکن تلوار کس سائڈ میں تھا کہ لوگ تلوار چلا رہے تھے اور ایمان والے مسلمان تلوار روک رہے تھے. یہ روکنے کے لیے کہ بھائی کیوں مار رہے ہو، کیوں ہمیں پریشان کر رہے ہو، کیوں ستا رہے ہو، ہم تو سب کچھ لٹا کر تیری بھلائی چاہتے ہیں کہ ہم بھی جہنم کے دہکتی ہوئی آگ سے بچے اور تو بھی بچ جاؤ. جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت پہنچی روم فارس، تو سب تھر تھر کانپنے لگے اور کہنے لگے کہ بھائی ہیرے موتی اور یہ زمین جائیدادیں اور یہ گھر مکان سب کچھ لے لو لیکن ہمیں چھوڑو. کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تم مخلوق کے غلامی سے نکلو، بادشاہوں کے غلامی سے نکلو، حکومت کی غلامی سے نکلو. یہ حکومت کا یہی پالیسی ہے کہ وہ اپنا غلام بنانا چاہتی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پالیسی ہے کہ یہ سیاست ہے کہ انسان جو ہے اپنے خالق اور مالک کا غلام بنے. کہ ہم اللہ کے غلام، نبی کے غلام ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ تم اللہ کا غلام بنو، نبی کا غلام بنو، آخرت کی فکر کرو. یہ چیز و سامان، یہ زمین جائیدادیں، یہ ملک اور مال، یہ ہیرے موتی، یہ سب تم کو مبارک ہو. ہم تو چاہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے غلامی، نبی کے غلامی میں آ جاؤ کہ تم جہنم سے بچ جاؤ اور جنت کے دسترخوان پہ کھانا کھانے والے بن جاؤ. تو جب تک یہ فکر اور محنت ہمارے گھر کے ہر فرد کو، مرد کو، ہمارے مستورات کو، ہمارے دوستوں کو، احباب کو، ہر ایک کو نہیں آئے اور یہ مسجد والے نہ بنے، ایمان والے نہ بنے، تو محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے بھائیوں، بڑا ہی خطرہ ہے اور بڑی بڑی مصیبتیں ہیں جسے آدمی رو کے بھی اور پھر خون کے آنسو رو کے بھی بتایا کہ چلا کے بھی جانوروں کی طرح
اس کا بدل حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ بڑے خسارے میں انسان چلا جائے گا، ہم مسلمان چلے جائیں گے۔ اور جتنی مصیبتیں آتی ہیں بھائی جانوروں کے حرکات کی وجہ سے نہیں آتی ہے، اور جو اللہ کو نہ پہچانے اپنے خالق اور مالک نہ، وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ اور جو بھی حالات دنیا میں آ رہے ہیں ہم مسلمانوں کی وجہ سے آ رہے ہیں، اسی لیے آج جو پٹائی ہو رہی ہے وہ ہماری ہی ہو رہی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر ابھی ہم مسلمان نہ سنبھلے، اپنے رب کو نہیں پہچانا اور اپنے رب کی پہچان نہیں کرایا، آخرت کی فکر نہیں کی، جو جنت کے ہمیشہ ہمیش کی زندگی اور جہنم جو ہے وہ مصیبتوں اور بلاؤں کی جگہ، اس کو نہیں سمجھایا، اپنی جانی مالی کی قربانی نہیں دی، محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے بھائیوں، ہم ہر طرح کے نقصان میں چلے جائیں گے، چاہے وہ دنیا کے ہو چاہے وہ آخرت کے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اور محنت کو بڑھنا اور بچھونا بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔